پی آئی اے پر یورپ کی فضائیں کھل گئیں۔ یورپی یونین نے 4 سال بعد پی آئی اے پروازوں پر سے پابندی ہٹا لی۔ آئندہ 2 ہفتے میں پی آئی اے کی پروازیں پیرس کے لیے اڑیں گی۔ پی آئی اے یورپ کے لیے بوئنگ 777 طیارے آپریٹ کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے بھی فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف سمیت انتظامیہ کو مبارکباد۔ کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی۔ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوائی سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری میں آسانی ہوگی۔ امید ہے پی آئی اے پر برطانیہ اور دیگر ملکوں میں بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ ایئر بلو کو بھی یورپ میں پروازوں کی اجازت مل گئی۔ یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی نے 1 جولائی 2020 کو پی آئی اے کے آپریشنز غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیے تھے۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کو سزائیں دلائی جائیں گی، وزیر اعظم کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنا دی۔ ٹاسک فورس جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تقریب انصاف قرار دیا۔ کہا چند ماہ میں وفاق پر چوتھی بار لشکر کشی ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو پارا چنار میں خون ریزی بند کرانے کا خیال نہیں آیا، وفاق پر حملہ کرنے آ گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات کر رہا تھا تو کمرے کی کھڑکی سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا وزیر اعظم کہاں پھنسا دیا، آپ لا اینڈ آرڈر سنبھالیں۔ دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف اور ان کی ٹیم سب نے مل کر کاوش کی۔ اجلاس میں آرمی چیف عاصم منیر نے دعا کرائی۔ کرسی والے نہیں ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج۔ تم ہمت ہے تو گورنر راج لگاؤ، دیکھتے ہیں صوبے میں کیسے رہو گے۔ ہمیں کرسی نہیں عزت چاہیے، غلامی نہیں آزادی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی ہمیں پرامن رہنے کا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جائیداد بیچ کر اسلحہ خرید کر نکلیں۔ پنجاب پولیس سے تو کچے کے ڈاکو بھی کنٹرول نہیں ہوتے۔ جیل میں قید لیڈر کی آواز پر عوام نکلے، ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ، کوئی غلطی سے بھی ریڈ زون نہیں گیا۔ انہوں نے براہ راست مجھے اور بشرا بی بی کو قتل کرنا چاہا۔ کلثوم ہسپتال پھر چائنا چوک پر سنائپرز نے مارنے کی کوشش کی۔ سے احتجاج سے واپس آئی ہیں بشرا بی بی، وہ اس ٹائم کسی سے نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی ہے، نہ اس کو جوائن کیا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں، افواہیں ہیں، ان کی ابھی تک کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی احتجاج سے واپس آ کر کسی میٹنگ میں نہیں گئیں۔ ترجمان بشرا بی بی مشال یوسفزئی نے کہا مریم وٹو اپنی بہن کے ساتھ نہیں، میں گراؤنڈ پر ہوں اس لیے درست کہہ رہی ہوں۔ اڈیالہ جیل میں پی ٹی سی ایل لائن ہے۔ بشرا بی بی خود بانی پی ٹی آئی سے سنگ جانی پر دھرنے کا سننا چاہ رہی تھی۔ بشرا بی بی کو پی ٹی آئی رہنماؤں نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے۔ بشرا بی بی کی گاڑی کی ونڈ سکرین پر کیمیکل پھینکا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا گیا کہ گاڑی تبدیل کر کے دھرنے والی جگہ پر چلتے ہیں، لیکن مانسہرہ لے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کرپشن کہاں سے آئی؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی صاحب تھے، وہ شواہد لے گئے بی بی کی کرپشن کی، آڈیو ویڈیوز کاغذات وہ فارغ ہو گئے۔ بی بی نے کہانی بنائی اپنی بہن کے ذریعے، جو میں نے بریک کیا آپ کے چینل پہ، کہ جی مجھے زد و کوب کر دیا، مجھے گڈھا پورا کھینچ کے بٹھایا، میں تو گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، اب سے بھیجا میں رکھا۔ سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں آپ ٹم 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 کر کے گاڑی کے اندر بیٹھ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر نہیں، ان کی بیوی پر کرپشن کے الزام لگے۔ بشرا بی بی نے اپنی بہن کے ذریعے حبس بیجا میں رکھنے کی کہانی بنائی۔ پہلے کہا زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، فوٹیج کے بعد کہانی بنائی گئی کہ گاڑی پر کیمیکل پھینک دیا گیا تھا۔ کہا گیا کہ بشرا بی بی کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا، لیکن فوٹیج سامنے آ گئی۔ بانی کی بہنیں بھی بشرا بی بی سے متعلق بول رہی ہیں، وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا اس وقت بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں۔ گورنر راج لگائیں گے تو پی ٹی آئی سیاسی شہید بن جائے گی۔
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती नजर आ रही है। फवाद चौधरी और मेरे जैसे लोग पार्टी में होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारे होते हुए मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ, हमने सहूलत दी। जमहूरियत के नाम पे जो इनोसेंट लोगों पे शेलिंग हुई है, टीयर गैस चली है, हम जिम्मेदारान से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए सजाए मौत है? हमने किसी को तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा। जिम्मेदारान बताएं, हमारे एहतजाज के लिए सजाए मौत क्यों? तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार जमात है, किसी को तखरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा आइंदा कलाह अमल बानी पीटीआई से मुशावरत से दूंगा। धरने में किसी रहनुमा को कंटेनर पर पहुंचने का नहीं कहा। हमारे अरकान असेंबली बानी पीटीआई और नज़रिए के साथ थे। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। पीटीआई अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दो अलग चीज़ें हैं। पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले गलत खबरें फैलाते हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, इसलिए इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। बानी पीटीआई के हुक्म पर डी चौक पहुंचने का हदफ पूरा किया। मैं पैदल घूम फिर रहा था, मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, अपने सीने पर शेल खाया। चीफ जस्टिस डी चौक फायरिंग की इंक्वायरी कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा गयूर सिक्योरिटी फोर्सेस से कहूँगा ये हुकूमत गिराई जा सकती है, हुकूमत की हिमायत ना करें, अवाम के साथ खड़े हों। मिस्टर शहबाज शरीफ, होश के नाखुन लें, ये सरजमीन पख्तूनों की है, हमारी हुकूमत है, हर हाल में इसका दिफा करना जानते हैं और करेंगे। निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एडवोकेट जनरल से मुशावरत। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिक़ हुकूमत में रोज़ाना गवर्नर राज की बातें हो रही थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया, एक शख्स की आज़ादी का मुतालबा गलत था। वज़ीर आला ने एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी ज़रूरत करार दिया। बोले, इजलास पर वफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। कोई कनाल तामीर नहीं हो रहा। पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी वज़ीर आला ने पहली बार वफाक पर यलगार की। पीटीआई डायलॉग समझती है, नाम मानती है। जो हुआ बुरा हुआ है, शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का मसला नहीं है, बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा। हुकूमत को जहाँ मशवरा दूंगा कि वो अपनी इन पॉलिसियों पर नजरसानी करे। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आईन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई दौर में हमने भी एहतजाज किया, कोई गमला नहीं तोड़ा था। डी चौक पर जो हुआ गलत है। पीटीआई भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं समझता, लेकिन उस पर पाबंदी दुरुस्त नहीं। पीटीआई में फूट की वजह से बानी बाहर नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं, लेकिन गवर्नर राज के हक़ में नहीं। पीटीआई जब सूबे में तवज्जो नहीं देगी तो वफाकी हुकूमत क्या करे। गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं, लेके हल उनको बताएं कि हमारे सूबे का ये हल है, ये सूबा इस तरीके से आग में धकेला जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर मैं वफाकी हुकूमत से भी कहूँगा कि आप भी इस सूबे में दिलचस्पी लें। सूबे में अमन के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 5 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, APC में तजावीज़ लेकर वफाकी हुकूमत के पास जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने लीडर की रिहाई में लगी है, हमेशा वफाक पर चढ़ाई करती है। सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया है। KP में अमन के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा करूँगा। एमल वली खान ने कहा, कुर्रा में फसादात पर पूरी कौम गमजदा है। जो भी अमन के लिए कदम उठाएगा ANP साथ होगी। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी की करारदाद की हिमायत की है। हर गैर सियासी और गैर जमहूरी पुरतशद्दुद जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पर इजलास में PCB डट गया। ICC बेबस, मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PCB से मौक़िफ़ में तब्दीली पर सवाल हुआ। मोहसिन नकवी ने फिर वाज़ेह कर दिया, झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं। ये बात सुनकर बोर्ड अरकान में खलबली मची। ज़राए के मुताबिक ICC हुकाम ने कहा, भारत ने 6 नवंबर को पाकिस्तान जाने से इनकार किया। हमारे पास कोई हल नहीं होता तो 23 दिन ना लगाते।
پاکستان اور بھارت کو ساتھ مل کر حل تلاش کرنے کا کہہ دیا. کہا ایسا آپشن تلاش کریں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. پی سی بی دو ٹوک کہہ چکا بھارت نہیں آیا تو آئندہ آئی سی سی ایونٹس کے لیے ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے. آئی سی سی اجلاس صرف 15 منٹ میں ملتوی کر دیا گیا. 1-2 روز میں دوبارہ بیٹھک لگے گی. کراچی کے میئر نے تاجروں کے خلاف محاذ کھول دیا. کہا تاجروں کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. پانی مافیا کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا. کراچی کے تاجر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سیالکوٹ کے تاجروں نے ہوائی اڈہ اور ایئر لائن بنا لی. یہاں تاجروں سے ٹیکس لینے جاؤ تو سازشیں کرتے ہیں. میں لندن، جنوبی افریقہ یا منصورہ سے نہیں چلتا. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے. بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے. ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں. ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صبح ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کیے بغیر 3 دسمبر تک ملتوی. پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج. بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گڈا پور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد. انسداد دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم. 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا. وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ڈی چوک واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. گورنر راج کی مخالفت. کہا پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد قابل مذمت اور افسوسناک ہے. یہ آمرانہ طرز عمل ہے، جمہوریت نہیں. ایک زمانے میں جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. پاکستان کے مالک اس کے عوام ہیں. عوام کی آواز نہ دبائی جائے. سڑک پر نکلنے والا سیاسی کارکن قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. حکومت نے جو کچھ کیا اس پر سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا. جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کیے. صدر سپریم کورٹ بار نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کر دی. فوری رہائی کا مطالبہ. رانا ثناء اللہ کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی مطیع اللہ جان پر مقدمے کی مخالفت کر دی. کہا یہ نون لیگ اور حکومت کے لیے باعث فخر نہیں. یہ روایتیں ہماری حکومتوں میں نہیں رہیں. یہ پی ٹی آئی کی روایتیں ہیں، انہی تک محدود رہنی چاہیے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقے میں تبدیلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر. الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت 4 دسمبر کو ہوگی. درخواستیں بیرسٹر گوہر، رکن پاکستان بار اشتیاق احمد نے دائر کی ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے خلاف درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں. مختلف بینکوں سے 54 ارب کے قرضے معاف کرانے، پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ کا کیس اور ملک سے لوٹی گئی دولت واپس لانے کے لیے دائر درخواست کی سماعت منگل کو ہوگی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ ان کیسوں کی سماعت کرے گا. کرم میں جھڑپوں کے دوران مزید 14 افراد جاں بحق، 13 زخمی. اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نے بتایا گزشتہ شب سے لڑائی جاری ہے. اموات کی تعداد 114 ہو گئی. دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کرم میں امداد فراہمی کے لیے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز مکمل فعال کر دیے. متاثرہ افراد کی فوری معاونت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں وقفے سے بارش. سردی میں اضافہ ہو گیا. مستونگ اور نوشکی میں ژالہ باری بھی ہوئی. کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. سرگودھا، فیصل آباد، راجن پور اور لیا سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش.